اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 196 ہے اور یہ آیت پارہ نمبر 9 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ من حلیہم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد فرمایا من حلیہم، تو انہوں نے سونے کا حلیہم زیورات، حلیہ یہ زیور کو کہتے ہیں، تو فرمایا ان کے زیورات سے جو فرعونیوں سے بنی اسرائیل نے حاصل کیے تھے، ان زیورات سے فرمایا عجلن، انہوں نے بچڑا بنایا، عجلن جسدن، فرمایا اس کا جسم تھا، لہو خوار، فرمایا کہ وہ آواز بھی نکالتا تھا۔ سونے کا بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر جو بچڑا تھا اللہ نے فرمایا کہ اس کا جسم تھا، اور وہ بچڑا، سامری نے کہا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا تھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا تھا، میں نے وہ دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا تھا، اور میں نے وہ دیکھا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اس بار اس نے کہا کہ میں رسول کے قدموں کی جو مٹی تھی، اس نے کہا کہ میں نے وہ اپنے قبضے میں لے لی، مٹھی میں لے لی، اور کہا فَنَبَذْتُهَا، میں نے وہ مٹی اٹھا لی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس نے کہا کہ مجھے یہ کام بہت اچھا لگا۔ اس کے متعلق واقعہ یہ بیان فرماتے ہیں، اس کے متعلق واقعہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بئر قلزم پر پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو فرعون کا لشکر جو تھا وہ بنی اسرائیل تو مشہور ہے کہ وہ 12 رستے بنے اور وہاں سے بنی اسرائیل گزر گئے۔ اس کے بعد پیچھے فرعون آ گیا، اور جب فرعون آیا تو اس کے ذہن میں یہ بات پختہ تھی کہ میں جھوٹا رب ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، لہٰذا انہیں راستہ مل گیا، مجھے نہیں ملے گا، میں غرق ہو جاؤں گا، تو یہ سوچ رہا تھا۔ تو اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑی پر سوار ہو کر وہ آ گئے، اور انہوں نے فرعون کے گھوڑے کے آگے اپنی گھوڑی کر دی۔ اب حضرت دریا میں پیچھے فرعون کا جو گھوڑا تھا اس نے بھی لگا دی، اور پیچھے سارے جو تھے وہ چلتے گئے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو تھے، ان کی گھوڑی کے قدموں کے جہاں بھی قدم لگتے تھے وہاں نیچے سے سبزہ اگاتا تھا۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بات تفسیر نعیمی میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو سامری تھا اس کا اصل نام موسیٰ تھا، اس کا اصل نام موسیٰ تھا، اور اس کی والدہ جو تھی وہ اسے سامرا پہاڑ کے پاس چھوڑ گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام سامری پڑ گیا۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اس کی پرورش تم نے کرنی ہے،
تو حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر اس کی پرورش کرتے تھے۔ شاید اس لیے سامری نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آ گئے جن کے ہاتھوں میں نے پرورش پائی ہے۔ تو لہٰذا جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے نشان پڑتے تھے، نشان لگتے تھے، وہاں نیچے سے سبزہ اگاتا تھا۔ اس کے بعد پھر سامری نے وہ مٹی اٹھا لی، تو اس بار وہ مٹی اس نے اپنے پاس رکھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تورات شریف لینے کے لیے، تو اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ جو تمہارے پاس سونا ہے، جو تو فرعونیوں نے سے حاصل کیا تھا، اور اس بار جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے وہ سونا جو تھا وہ فرعون بن مصر سے بھاگنے سے ایک دن پہلے انہوں نے فرعونیوں سے وہ مانگا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان کے پاس تھا، کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ہم نکل جائیں گے، فرعون غرق ہو جائے گا، اس طرح ہماری ایسے جان ہے چھوٹ جائے گی، تو لہذا اس وجہ سے یہ سونا ان سے مانگ کر لے گئے تھے۔ تو اس بار اس نے وہ سونا لیا، سونا لے کر اس نے بچڑا بنایا۔ اب یہ بات قابل غور ہے، اب بات قابل غور جو میں کرنے لگا ہوں۔ بچڑا بنایا، بچڑا بنا کر اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جو تھی وہ اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، اس کے بچڑے میں منہ میں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجلن، وہ بچڑا جو تھا جسدن فرمایا اس کا جسم بن گیا۔ اس کا پہلے صرف لوہا تھا، پہلے صرف کیا نام ہے سونا تھا، پہلے صرف سونا تھا، اور سونے کے بعد جو تھا وہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کی مٹی جب سامری نے ڈالی تو اس کا جسم بن گیا۔ جسم کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا خوار، وہ آواز بھی نکالتا تھا، اس کا جسم بھی بن گیا، اس کی آواز بھی پیدا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ان سے باتیں نہیں کرتا تھا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ جو بیل ہوتا ہے، بچڑا ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، آواز نکالتا ہے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کو راستہ نہیں بتاتا۔ تو اس بار وہ بچڑا جو تھا وہ زندہ بچڑا بن گیا، سونے کا تھا۔ اور یہ سب کو پتا ہے کہ سونے میں کبھی جان نہیں ہوتی، اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہتا ہے۔ لیکن جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی اس میں ڈالی گئی، اور ڈالنے والا بھی سامری ہے، اس پر وہ زندہ بچڑا بن گیا، زندہ بچڑا ہو گیا۔ تو پھر اس پر خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی نے بالکل ایک بے جان چیز میں جان ڈال دی، اس کا جسم بھی بنا دیا، اس کا گوشت بھی بنا دیا، وہ بولنے بھی لگا، وہ سارا کچھ کرنے لگا۔ تو پھر خود سوچئے جب حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی کے قدموں کی مٹی بالکل ایک بے جان چیز میں جان ڈال سکتی ہے، بالکل ایک بے جان چیز کو زندہ کر سکتی ہے، تو پھر کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ آپ نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، کیا حضور علیہ السلام کی شان زیادہ؟ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی شان حضور علیہ السلام کی شان سے زیادہ ہے کہ جناب ان گھوڑی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی نے ایک بالکل بے جان چیز کو زندہ کر دیا؟ اور حضور علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ جناب وہ دونوں نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بنا دے، اللہ بنا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس قسم کی باتیں نقص تلاش کرنے والے حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ بنا دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقام اتنی بھی نہیں ہے جتنی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑی کی تھی۔ جو کام حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی نے کر دیا، وہ کام ہمارے نبی نہیں کر سکتے تھے، وہ کام ہمارے نبی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مردے زندہ کرتے تھے، وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ تو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا وہ پہلے زندہ انسان تھے، ان میں روح تھی۔ پھر یہ بھی ہے انسان فوت ہو کر فنا نہیں ہو جاتا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، پھر قیامت والے دن اس نے بالکل زندہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں پہلے روح تھی، بعد میں بھی آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں کو زندہ کیا، ان مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام عرض کیا کرتا تھا، میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام عرض کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ سلام کیا عرض کرتا تھا؟ السلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام عرض کرتا تھا، یہ سلام عرض کرتا تھا۔ پھر یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اعلان نبوت سے پہلے نبی نہیں تھے، آپ نبی نہیں تھے، آپ رسول نہیں تھے، آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کا علم نہیں تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جیسے پہاڑ کے قریب سے، جیسے پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں، پتھر کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول کو خود پتا نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عجیب بات ہے۔ کم از کم یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ چلو منکر حدیث لوگ جو ہیں وہ اس حدیث پر اعتراض کریں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں اس حدیث کا پورا حوالہ نمبر باقاعدہ طور پر یہ فیس بک پہ بھی دے دوں گا، اگر کوئی واٹس ایپ پہ مانگے گا تو واٹس ایپ پہ بھی لکھ دوں گا، اور میں بلکہ لکھوں بھی گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ بول گیا۔ اس لیے پوری عبارت کے ساتھ، حدیث کے نمبر کے ساتھ اگر کوئی کہے گا تو مسلم شریف کے پکچر بھی لگا دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام عرض کرتا تھا، مجھے سلام عرض کرتا تھا۔ تو پھر ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالی تو اس میں جان پڑ گئی، اس میں جان پڑ گئی۔ ادھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے ہیں تو بے جان پتھر بولنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پہاڑ کے، پتھر کے صرف قریب سے گزر جاتے ہیں تو ان میں جان پڑ جاتی ہے، وہ بولنے لگتے ہیں، وہ بولنے لگتے ہیں۔ جس نبی نے پتھروں کو بلا دیا، جس نبی نے درختوں کو چلا دیا، اس نبی کے متعلق یہ کہنا کہ جناب وہ مردے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ اس پر میں یہ ایک سوال بہت زیادہ مرتبہ کر چکا ہوں، اس کا ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے،
اور میں یہ حدیث پاک جو ہے کیا نام ہے فیس بک پہ بھی لکھ چکا ہوں، واٹس ایپ پر بھی لکھ چکا ہوں، کمنٹس میں بھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے، ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ بتائیے گا کیا کبھی کھانے بھی بولے؟ کبھی کسی نے کھانے کی آواز سنی ہے؟ کیا کھانے میں جان ہوتی ہے؟ کیا کھانا بولتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کو کھا رہے ہوتے تھے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا اور ہم اسے سنتے تھے۔ تو بتائیے گا جس کے صحابہ کی اتنی شان ہے، کھانے کو ہاتھ لگائیں وہ بولنے لگ جائے، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، ہاں تو کیا وہ مردے زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت شدہ کے پاس جاتے، جا کر یہ فرماتے قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضور علیہ السلام تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہے پتھر اللہ کے حکم سے بول کر مجھے سلام پیش کر۔ صحابہ اکرام تو کھانے سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ اے کھانے اللہ کے حکم سے بول اور ہمیں اللہ کا ذکر سنا، وہ تو یہ نہیں کہتے تھے، صرف ہاتھ لگتا تھا بولتے تھے۔ حضرت سیدنا یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ یہ فرماتے ہیں کیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد ہم باہر جا رہے تھے تو ہم ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو یہ آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ جس نبی کو پتھر سلام پیش کریں اور ہم امتی ہو کر سلام پیش نہ کریں، پھر ہم سے تو وہ پتھر ہی اچھا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سلام کی آواز آ رہی تھی، سلام کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ سلام کہنے کی آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن سلام کہنے والا نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون ہے جو آپ کو سلام پیش کر رہا ہے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے، فرمایا وہ پتھر سلام پیش کر رہا ہے، وہ پتھر سلام پیش کر رہا ہے۔ اور جس نبی کے قریب سے گزرنے پر پتھروں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، پتھر بولنے لگ جائیں، اس نبی کے متعلق یہ کہنا کہ جناب وہ مردے زندہ نہیں کر سکتے تھے، کم از کم یہ بات میرے ماننے میں نہیں آتی۔ اس لیے کہ میرا پکا نظریہ یہ ہے کہ مردہ زندہ کرنے سے کھانے کی تسبیح سننا یہ بڑی کرامت ہے، کھانے کو بلوا دینا یہ بڑی کرامت ہے۔ فوت شدہ انسان کو زندہ کرنے کی نسبت پتھروں کو بلا دینا، درختوں کو چلا دینا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے پتھروں کو صرف ہمارے نبی نے بلایا ہے، کسی اور نبی نے نہیں بلایا۔
حضور علیہ السلام کے علاوہ بقایا سارے نبیوں کے معجزات دیکھ لو، کہیں سے بھی نہیں ملے گا کہ کسی نبی کو کسی پتھر نے سلام کیا ہو، یہ صرف ہمارے نبی ہے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو وہ جو کھجور کے ساتھ لگا ہوا کھجوروں کا خوشہ ہے، وہ آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا۔ فرمایا میں کہوں یا ایسا کر تو خود ہی جا کر میرا پیغام دے دے، اسے کہہ دے کہ جناب تجھے وہ بلا رہے ہیں، تجھے وہ بلا رہے ہیں، جا۔ وہ دیہاتی گیا اور اس نے جا کر اس کھجور کے خوشے سے کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اس پر وہ کھجور کا خوشہ کھجور سے اکھڑا اور اکھڑ کر چلتا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ بتائیے گا کیا کبھی کسی اور نبی نے یہ کام کیا؟ ذرا خود غور کریں، خود غور کریں۔ کھجوروں کے خوشوں کو بلانا پھر انہیں واپس بھیجنا، یہ بڑا معجزہ ہے یا مردے کو زندہ کرنا بڑا معجزہ ہے؟ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔